اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 93 آیات ہماری ہو چکی ہیں سورہ بقرہ کی۔ آج ہم 94 آیت سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اپنا لیسن۔ 94 جو آیت ہے نا، اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی جو ہے وہ جو نازل ہونے کی وجہ تھی وہ بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نازل کی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اہل کتاب یہودی لوگ جو تھے، جن کے پاس توریت تھی، ان کے پاس جو ہے نا وہ کہ توریت تھی، اس میں سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے۔ تو وہ لوگ جو تھے نا، وہاں کے جو ارد گرد کے رہنے والے کفار مشرکین تھے، ان پہ بہت زیادہ نا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم لوگ اہل کتاب ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ لاڈلی قوم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، سو جو جنت ہے وہ ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے اور ہم لوگ ہی جو ہے صرف جنت میں جائیں گے۔ ان کے اس جو پوائنٹ ہے، جو ان کی سوچ ہے کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت نازل کی ہے، جس کو ہم ابھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل کہہ دیں۔ کون کہہ دے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے حکم ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں، ان کانت اگر ہے، لکم الدارو تمہارے لیے گھر، الدارو کا مین ہے گھر، الآخرۃ آخرت کا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اچھا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے، خالصۃ خاص طور پر، من دون الناس سوائے لوگوں کے، فتمنوا الموت تو تم آرزو کرو موت کی، ان کانت ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم واقعی اس بات پہ یقین رکھتے ہو کہ جب تم فوت ہو جاؤ گے اور قیامت کے دن جو ہے جب تم اٹھائے جاؤ گے، جنت تمہارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے جب تم اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے، تمہارے لیے کوئی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ تمہیں چیزوں سے نوازیں گے، تو تم موت کی تمنا کرو، پھر تم دنیا میں کیوں مصیبتیں یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے موت مانگو اور جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جا کے اپنی جو تم لوگوں نے جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، فتمنوا الموت تم آرزو کرو موت کی، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ موت کی آرزو کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جتنی جو عمر ہوتی ہے نا، اچھی عمر وہ ہوتی ہے جو لمبی ہو، کیونکہ اس میں جو ہے نا انسان توبہ استغفار کر کے نا اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی تمنا نہ کرے، نہ اس کی دعا کرے، کیونکہ موت آنے کے بعد آدمی کا جو عمل ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کا عمر جو ہے نا وہ خیر و نیکی ہی بڑھاتی ہے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ ایک دن جو ہے یہ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں۔ صحابی بہت بیمار ہوتے ہیں، تو ان کی تیمارداری، ان کی عیادت کے لیے آپ ان کے گھر جاتے ہیں، تو آپ وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ بہت تکلیف میں ہیں، ان کو بہت تکلیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہو؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ اللہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائے نا، آپ مجھے اس دنیا سے جو ہے نا نہ لے کے جانا، مجھے اپنے پاس نہ بلانا۔ دیکھیں صحابہ کرام کا وہ پیار، وہ محبت کے جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہو جائیں وہ ہمیں اپنے پاس نہ بلائیں، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، جب ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں ہوں گے، ہمارے ہاتھ خالی ہوں گے، ہم کیا وہاں پہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کی امتی جن کے لیے آپ اتنا روتے تھے، ساری ساری رات روتے رہتے تھے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، ہم ان کو کیا فیس دکھائیں گے کہ ہم اتنے گناہ لے کے آئے ہیں، ہم آپ کی امیدوں پہ پورے نہیں اترے۔ جو ہے نا وہ جو صحابی تھے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہوں مجھے موت نہ دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کیا تھا اس بات سے، انہوں نے کہا تھا آپ یہ دعا نہ مانگے، آپ بلکہ یہ دعا مانگے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور قیامت کے دن بھی مجھے بھلائی عطا فرمانا۔
کہ ہمیں جو ہے وہ اس دنیا کے لیے بھی بھلائی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگنی چاہیے. اتنی خوبصورت دعا ہے، اس کو ہر نماز کے بعد ضرور مانگا کریں. اگر عربی نہیں آتی تو اردو میں آپ مانگ لیا کریں کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ بھلائی کرنا. یہ نبی پاک نے حکم دیا ہوا ہے اس دعا کو مانگنے کا. آپ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ مانگا کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ اپنی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. ایسا نہیں ہے، دنیا کے لیے بھی مانگیں. دنیا بھی تو ہمارے لیے ایک تحفہ ہی ہے نا، ہماری آزمائش ہے ایک. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری آزمائش لیتے ہیں، تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بھلائی کی دعا مانگیں کہ اللہ آپ جو آزمائش، جو چیزیں ہمارے لیے مشکلات آتی ہیں ان کو دور کر دے تاکہ ہم اپنے سیدھے رستے سے جو ہے وہ نہ بھٹک سکیں. جو ہے موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اگر تم اتنے سچے ہو تو تم لوگ موت کی تمنا کر لو. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں 95 میں وَلَن يَتَمَنَّهُ، اور وہ ہرگز آرزو نہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود جواب آگے دے رہے ہیں. ان کے جواب دینے سے پہلے یہاں وَلَن يَتَمَنَّهُ، اور لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہاں پہ ہرگز نہیں یتمنہ، وہ موت آرزو کریں گے ابداً، کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اپنے ہر بندے کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کبھی بھی اس بات کی آرزو نہیں کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے. اب کیوں نہیں وہ آرزو کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں ہمیں. بما قدمت، اس کی وجہ سے کہ جو انہوں نے آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ کیا انہوں نے آگے بھیجا؟ ان کے اعمال، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال سے بخوبی واقف ہیں کہ انہوں نے کتنے کو اچھے کام کیے ہیں اور کتنے برے کام کیے ہیں، اور کیا ہی ان کو جا کے قیامت کے دن اجر ملے گا. وہ خوب جانتے ہیں جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو ان کے ہاتھوں نے کمایا. اب یہاں پہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہودی تب جو ہے وہ دعا مانگ لیتے نا کہ اے اللہ تعالیٰ جی ہم سے جو ہے نا موت کی دعا مانگ لیتے، تو قیامت تک جو ہے نا یہ جتنے بھی وہاں پہ جو یہودی تھے نا وہ سارے اٹھا لیے جاتے، سب کو موت آ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا انہوں نے جو ہے وہ موت نہیں مانگنی، کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے جو ہے آگے کیا ہوا ہے. اب یہاں دیکھیں اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ہر آیت میں اپنے لیے سبق دیکھنے نا. تفسیریں جو ہے وہ مل جاتی ہیں. آپ کوئی بھی تفسیر پڑھو گے نا اس میں آپ کو تفسیر مل جائے گی، لیکن کسی بھی تفسیر میں جو ہے نا وہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس آیت میں جو ہے وہ آپ کے لیے، کیونکہ ہم نے ہدایت اپنے لیے ڈھونڈنی ہے. ہمیں بے شک پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں بیسک جو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. میں زیادہ تر یہی کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو وہی چیز بتاؤں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سے کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو دیکھیں آگے بھیجا واللہ، اور اللہ علیم، جاننے والا ہے بالظالمین، ظالموں کو. کیا قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ جو ہے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے نا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھوں جو ہمیں سب کچھ دکھایا جائے گا کہ جو ہم نے دنیا میں کیا، ہر ایک چیز جو ہے وہ ہمیں دکھائی جائے گی. یہ بما قدمت ایدیہم جو اللہ تعالیٰ نے ورڈ بولا نا، یہی ہے کہ ہماری جو کام ہے ہمیں سب کچھ وہ جو ہم نے کیا ہے ہمیں سب کچھ وہ جو ہے نا وہ ایک دکھایا جائے گا، پلے کر دیا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ تم نے کیا ہے. اور اس وقت ہم یہ دعا کریں گے کہ کاش ہم لوگ جو ہے وہ مٹی بن چکے ہوتے، ہم ختم ہو چکے ہوتے، تاکہ ہم یہاں پہ حاضر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو کے اپنے یہ کام تو نہ دیکھ رہے ہوتے. اس وقت ہم لوگ تمنا کریں گے. تو وہ کوشش کریں کہ وہ وقت آنے سے پہلے، وہ دن آنے سے پہلے ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ یہ دعا مانگے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، وہ سیدھا رستہ جو ڈائریکٹ آپ کی طرف آتا ہو. ٹھیک ہے، کوئی آگے پیچھے، اتنا آج کل فتنے، اتنی چیزیں ہیں، پورا بندہ کریک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی. سب لوگ جو ہے نا وہ آپ کے وہ سیدھے رستے پہ جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ پتھر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تم ایسا کرو، نہیں وہ تم ایسا کرو. تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ ہمیں بالکل سیدھا رستہ دکھا دے، جو ڈائریکٹ آپ کی طرف آتا ہو، جو بالکل سیدھا ہمیں آپ کی طرف لے جائے. اور وہ کون سا رستہ ہے؟ قرآن پاک. آپ قرآن پاک پڑھو گے آپ کو آپ کے ہر کویسچن کا آنسر ملے گا.
لیکن وہ آپ کو تب ملے گی جب آپ پورے دل سے پورے شوق سے جو ہے وہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز جو ہے وہ آرزو نہیں کریں گے موت کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں جنہوں نے آگے بھیجا جو ان کے اعمال ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا لام زبر لا جو آتے ہیں نا، یہ ضرور کے لیے آتا ہے، البتہ ضرور، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم پاؤ گے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نا ون بائی ون آپ کو ان کے جو وہ سوچتے ہیں نا وہ ساری بتا رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیا سوچتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اس کی نفی کی اللہ نے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم واقعی سوچتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے تو موت کی تمنا کرو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے انہی کا ہی بتا دیا کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے اعمال کیسے ہیں۔ اب اس تھرڈ والی آیت میں اللہ تعالیٰ بتانے لگے کہ ان کو کون سی چیز جو ہے وہ اس چیز سے روکتی ہے موت کی دعا کرنے سے۔ وہ کون سی ہے؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، البتہ تم پاؤ گے انہیں احرص، زیادہ حریص۔ زیادہ حریص ہوتا ہے جو بہت زیادہ دل میں جو ہے نا انسان جس چیز سے بہت محبت کرے، بولے کہ بس یہ مجھے ملنی چاہیے، بس یہ چیز جو ہے نا وہ میری ہے، ٹھیک ہے۔ احرص الناسی، زیادہ حریص لوگ، علی حیاتن، زندگی پر۔ کون سی زندگی پر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں جو ہے وہ دنیا کی زندگی اتنی وہ گھر کر گئی ہے، اتنا کو ان کو محبت ہو گئی ہے دنیا کی زندگی سے، یہ کہ اس کو یہ بھول ہی چکے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو چھوڑنا ہے، یہ صرف کچھ پل کی ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور ہم نے بس جو ہے اس میں ہی ہم جو مرضی کر لیں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی نفی کر رہے ہیں کہ تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی سے بہت محبت کرتے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہیں ہوا وہ بمزحزحہ، اسے دور کرنے والا، من العذابی، عذاب سے، ان یعمر، کہ وہ عمر دیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ حال، مطلب کہ ہمیں ان کو یہ آتا تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لمبی عمریں دی جائیں، ہمیں جلدی موت نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تمہیں لمبی عمر دی جائے تو تم سے عذاب نہیں ہوگا، تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے بھلا کہ لمبی عمر دی جائے تو اللہ تعالیٰ بھول جائیں گے کہ اس نے یہ عمل کیا تھا، یا جو اعمال ہمارے لکھے جا رہے ہیں وہ جو ہے وہ غائب ہو جائیں گے، یا وہ پھر پھاڑ دیے جائیں گے، یا کچھ ہو جائے گا ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں ہوگی، جتنی مرضی تمہاری عمر ہو، آخر آنا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اللہ نے تو ہر چیز کا حساب لینا ہی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں 1000 عمر بھی دے دی جائے نا، پھر بھی تم سے عذاب جو ہے وہ دور نہیں ہوگا۔ جو تم یہ سوچتے ہو نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اکثر ہم لوگ بھی کہتے ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم ہے نا، ہم اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم لوگ بخش دیے جائیں گے، اللہ ہمیں بخش دیں گے۔ تو وہ غور کریں، پہلے لوگ بھی یہی سب کہتے تھے، اب بھی وقت ہے غور کرنے کا، بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، ابھی غور کریں اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بصیر، دیکھنے والا ہے، بما، جو یعملون، وہ کرتے ہیں۔ اللہ ہر چیز دیکھنے والا، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی۔ ہم کہتے ہیں اکثر کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ کیا ہماری جو ہے نا وہ ہمیں سزا دیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھنے والا ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہر چیز کا حساب لیں گے اللہ۔ اگلی آیت جو ہے نا، یہ ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ آیت پڑھنے سے پہلے شیئر کروں گی، کہ اس میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ شروع سے ان کی خواہش تھی کہ جو یہود وغیرہ جو اہل کتاب ہے نا وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ وہ آلریڈی جانتے تھے نبی پاک کو سب کچھ کہ وہ آئیں گے اور سب کچھ ہوگا۔ نبی پاک کو یہ تھا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں گے نا تو جو باقی سارے لوگ ہیں نا وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو ایسا ہوا کہ یہود کے جو لوگ تھے، جو بڑے بڑے عالم تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہم آپ سے کچھ کویسچن پوچھیں گے، اور وہ کویسچن صرف انبیاء ہی دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی جو ہے نا وہ نہیں دے سکتا جواب۔ اگر آپ نے اس کا آنسر ہمیں دے دیا تو ہم جو ہے وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی پاک بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، پوچھو کویسچن۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ 3 کویسچن پوچھے تھے، وہ انشاءاللہ آگے واقع آئے گا اور ڈیٹیل کے ساتھ میں حدیث جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ 3 کویسچن انہوں نے پوچھے تھے، ایک یہ کہ قیامت کی علاماتوں میں سے سب سے پہلی علامت کیا ہے، دوسری یہ کہ جنت میں سب سے پہلے جنت والوں کا کھانا کیا ہوگا، تیسرا انہوں نے یہ
کویشچن کیا تھا کہ بچہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ماں پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جو جبرائیل تھے نا، انہوں نے وہی کے ذریعے نبی پاک کو سارے جوابات کے آنسر دے دیے، تو آپ نے ان کو جواب سارے بتا دیے، تو کہنے لگے کہ ان کو یقین آ گیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آپ پر وہی کون لے کے آتا ہے؟ تو وہ نبی پاک نے جواب دیا کہ میرے اوپر وہی جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگے او ہو، اب تو ہم آپ پہ ایمان نہیں لا سکتے۔ بھلا کیوں؟ ایمان کیوں نہیں تم لا سکتے جب سارے آنسر دے دیے انہوں نے؟ کہنے لگے نہیں جی، پتہ ہے ان پہ کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کتنی لاڈلی قوم تھی، لیکن ان پہ عذاب بھی بہت زیادہ آئے تھے، ان پہ جوؤں کے عذاب، خون کا عذاب، جو ہے وہ ہر قسم، ان پہ بہت زیادہ عذاب آئے تھے، اور وہ ہم آگے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور وہ جو عذاب ان پہ آتے تھے نا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے۔ تو یہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، وہ تو ہمارے جو پہلے آباء و اجداد تھے ان پہ تو عذاب لے کے آتے تھے، ہمیں وہ پسند نہیں ہے، ہم جو ہے نا وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان پہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ان کی جو ہے اس حرکت پہ اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل کی، اور وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیں من جو کانا ہو عدوٌ دشمن لجبریل جبرائیل کا، فَإِنَّهُ تو بے شک اس نے نزلہ نازل کیا علی قلبک تے قلب پر یعنی دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے، و ہدن اور ہدایت، و بشرا اور خوشخبری، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دشمن ہے، مطلب کہ جو کہنے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، جو بھی دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ جو بھی آپ کے دل پہ نازل ہوتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جو نبی پاک کے وحی اترتی تھی وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے دل پر جو کچھ بھی نازل کیا ہے، یا پھر اللہ کے حکم سے اس کی جو بھی تصدیق کرنے والا، قرآن پاک جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جنت کی خوشخبری دیتی ہے، دوزخ سے ڈراتی ہے، یہ سب کچھ جو بھی نبی پاک پہ اترتا ہے نا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت جبرائیل کیا کیا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہی لے کے آتا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جو کانا ہو عدو دشمن للہ اللہ کا، ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سارا گن کے بتا دیے، فرشتوں کا، رسول، ابھی صرف انہوں نے جبرائیل کا بولا تھا، کسی رسول کا نہیں بولا تھا، یا باقی انہوں نے بولا تھا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام آپ پہ وہی لے کے آتے تو ہم ان پہ ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بھی میرے کسی بندے پر تم ایمان نہیں لاؤ گے یا اس کو برا بھلا کہو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جبرائیل اور جبرائیل کا، و میکال اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ، عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کا۔ آپ دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میرے فرشتوں کا، میرے رسولوں کا، یا جبرائیل کا، یا میکائیل کا، یا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا دشمن ہو نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس کا دشمن ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کا انکار ہی کیا تھا نا، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، لیکن ایک سے منع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری ان کی وہ جو تھی ان کا ایمان ان کے منہ پہ مار دیا اللہ نے۔ اللہ کہتے ہیں رکھو اپنا ایمان تم اپنے پاس، 100 بندہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکاری ہوگا نا، وہ ایمان والا نہیں ہے بلکہ اللہ اس کا دشمن ہے۔ کبھی سوچا آپ نے ہم آج کل کیا کرتے ہیں؟ یہ صرف جو ہے نا وہ ملائکہ یا رسولوں یا ان پہ نہیں آتی، یہ ہر اس بندے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کا دشمن ہے جو کوئی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نیک بندے پر جو ہے وہ اس کو باتیں سناتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ اس کی انسلٹ کرتا ہے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ میں نے خود اپنے کانوں سے اور آنکھوں سے سب کچھ سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، لوگ مولویوں کی اتنی انسلٹ کرتے ہیں، خود ان کو الف سے بے کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ مولویوں کو اتنی انسلٹ کرتے ہیں۔ وہ جس نے قرآن سیکھا ہے، جو لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی سوچا لوگوں نے کہ وہ کتنے محبوب ہیں اللہ کو، جنہوں نے پورا قرآن سیکھا ہے، جو لوگوں کو آگے اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کتنا پیار کرتے ہیں اس بندے سے۔
اور لوگ ان کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ان کی ڈریسنگ پہ، ان کی داڑھی پہ، یہ اس نے داڑھی دیکھے کتنی رکھی ہوئی ہے، اس نے اس کے پونچھے اوپر ہوں تو دیکھو جو ہے اس کے پونچھے کتنے اوپر ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، اتنا اولڈ فیشن ہے۔ آج کل ہمیں سیریسلی آپ کو بتا رہی ہوں، ہم لوگ انہی کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو بہت فیشنیبل ہوں، جو بہت جو ہے بولڈ ہوں، جو بالکل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عمل نہ کر رہے ہوں۔ ہم بالکل ان کی، وہ ہمارے سامنے آئے تو ہم ان کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ کتنا فیشنیبل ہے، یہ کتنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اپوزٹ جا رہا ہے۔ اور ان کے اپوزٹ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں، ہم ان پہ اتنی باتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ ہمیں تو کسی ایک ویسے بندے کو بھی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی گناہ گار بھی ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ جس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم اپنی طرف سے ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی پتہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ کتنا اچھا ہو، اللہ اس بندے سے کتنا پیار کرتے ہوں۔ کسی ایک بندے کی اللہ کو کوئی ایک چھوٹی سی کی ہوئی نیکی اتنی پسند آ جو اللہ اس کو محبوب بنا لے، ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم کو کوئی ہاں رائے آپ کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کسی سے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، لیکن آپ کسی کو تانا یا کسی کو برا نہیں بول سکتے۔ وہی آ جائے گا پھر یہ معاملہ، کیا یہ اس آیت والا کہ اللہ ان کا دشمن ہے۔ بہت بڑی یہ تائید ہے، ہمیں کسی کو بھی بات کرنے سے پہلے، کسی بھی عالم کو، آج کل تو بہت زیادہ یہ مولویوں پہ اتنے مذاق بن رہے ہوتے ہیں، اتنی وہ لطیفے اور ہم لوگ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، کتنا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے ہم نے اسلام کا۔ سوچیں ذرا، غور کریں اس چیز پہ۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ فار ایگزامپل جو ہے ہمارے تایا ابو ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کا جو ہے وہ اسلام کے اوپر پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈیفرنٹ، وہ اس حساب سے اسلام پہ عمل نہیں کرتے جیسے ہم عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہم کریں گے، ان کی جو ہے وہ ڈس ریسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ کیا ان کو ہم وہ باتیں سنانا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ہم سے بڑے ہیں، ہم نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ ہماری رائے ان سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، لیکن ہم ان کی ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے، ان کو باتیں نہیں سنا سکتے۔ آج کل تو لوگ چھوٹی سی کوئی اتنی بڑی بات بھی نہ ہو تو لوگ آپس میں رشتے قطع تعلق جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جو میں نے آپ سے لکھوائے تھے سورہ بقرہ کے احکامات، وہ جو بنی اسرائیل پہ بھی نازل ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم بعد میں دیا تھا، آپ وہ جا کے آیت دیکھیں ایک دفعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً سے یہ کہا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ نماز، زکوٰۃ، حج، یہ سب کچھ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، بعد میں آتے ہیں یہ احکامات، یہ پہلے آتے ہیں۔ اور ہم سب سے پہلے چھوٹی سی بات ہو، کوئی چھوٹا سا ہمیں کوئی بڑوں میں بات ہو، ہم لوگ تو پہلے رشتے ختم کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے آج سے ان کے پاس جانا نہیں ہے، وہ ہمارے سگے ہے ہی نہیں، یہ ہے وہ ہے، اتنا کچھ ہوتا ہے۔ تو کچھ بھی ذرا سا بھی آپ نے جو ہے رشتے قطع کرنے سے پہلے خدا را وہ آیات پڑھیں، حدیث پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشتہ قطع کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی تائید، اور ہم آرام سے کر لیتے ہیں یہ، ہم لوگ کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، غصے میں کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اللہ ہم سے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، یا کوئی بھی نیک بندہ ہو اللہ کا جو دین کا کام کر رہا ہے، آپ اس کے بات کرو گے، اس کے خلاف بات کرو گے یا پھر اس کی دل آزاری کرو گے، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بھی، آپ کو پسندیدہ نہیں رہو گے اللہ کے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ، انزلنا، ہم نے اتاری، الیک، آپ کی طرف، آیتن، بینات، روشن نشانیاں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کس کی طرف نکالی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو ہمارے لیے احکامات ہیں۔ کیا کوئی مشکل ہے؟ ہم نے تقریباً الحمدللہ آج ہماری 100 آیات کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ کیا کوئی مشکل احکامات ہم نے پڑھے ہیں؟ نہیں پڑھے۔ بس اللہ کے سوا عبادت نہ کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مسکینوں، غریبوں، روزہ، نماز، یہ کوئی مشکل احکامات ہیں؟ روشن ہے، ہر چیز روشن ہے، پھر بھی ہم عمل نہیں کرتے۔
پہلے تو ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب تک ہمیں قرآن کا پتہ نہیں ہوگا ہم نہیں پڑھ پائیں گے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، فار ایگزامپل آپ کہیں جاب کے لیے انٹرویو کے لیے جاتے ہو، کسی بھی جاب کے لیے جاتے ہو، تو وہ آپ کو ایک جو ہے نا وہ پیپر دیں گے کہ یہ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ یونیفارم ہے، یہ سارا کچھ ہے، یہ ٹائمنگ ہے، اس ٹائم آپ کو لنچ دیا جائے گا، یہ آپ نے ورک کرنا ہے۔ وہ سارا جو ہے نا وہ آپ کو ایک پیپر بنا کے وہ آپ کو دے دیں گے کہ آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا۔ اب اگر فار ایگزامپل آپ گھر لے جاتے اور اس کو ریڈ ہی نہیں کرتے اور اگلے دن ویسے ہی آفس میں چلے جاتے ہو، آپ نے یونیفارم بھی نہیں وہ پہنا ہوا، آپ کو ورک کا بھی نہیں پتہ، تو کیا آپ کا باس کوئی بہت کیا کرے گا؟ وہ آپ کو جاب میں رکھے گا؟ کوئی سیٹسفائی ہوگا وہ آپ سے؟ یہی ہے ہمارا قرآن بھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی ایک دی ہے بک کہ دیکھو یہ بک ہے، یہ رولز ہیں اور یہ ریگولیشنز ہیں، یہ تم نے کرنا ہے، ان چیزوں سے رک جانا ہے۔ اب اگر ہم وہ پڑھیں گے نہیں تو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے؟ ٹھیک ہے؟ تو فار ایگزامپل ایسا ہوتا ہے کہ آپ پڑھ لو، آپ نے سب کچھ پڑھ لیا، آپ نے قرآن بھی پڑھ لیا ہے، لیکن ایسا ہو آپ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے یا اپنی فرینڈس کی وجہ سے اس پہ عمل نہ کر پا رہے ہوں کہ میری فیملی کیا کہے گی، میرے ریلیٹیوس کیا کہیں گے، میں نے یہ کر لیا، میں نے پردہ کر لیا تو وہ کیا کہیں گے، یہ تو بہت زیادہ نیک بنتی ہے، یا میں نے یہ کام کیا تو میرے فرینڈس کیا بولیں گے۔ کئی دفعہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے یہ آپ پہ جو کتاب نازل کی ہے روشن ہے، بالکل واضح ہے۔ وما یکفرو، اور نہیں انکار کرتے بہا اس کا الا الفاسقون، مگر نافرمان۔ کتنی بڑی بات کی ہے اللہ نے، فاسق۔ ہم نے پڑھا تھا نا چوتھا گروہ جو ہے اللہ تعالیٰ، جو ہم نے 4 گروہوں کے بارے میں پڑھنا ہے، چوتھے گروہ کا کیا انجام تھا کہ جہنم میں جائے گا اور سخت عذاب ملے گا اس کو، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے احکامات کو جاننے کے باوجود بھی انکار کرنے والے کون سے ہیں؟ فاسق، نافرمان لوگ۔ غور کریں آپ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آوا کیا